وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی ان آیات میں مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم میں دو گروہ نہیں ہونے چاہیے، دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان کے نفاق کے باوجود، ان کی منافقت کے باوجود، ان کے اسلام اور مسلمانوں کو اتنے بڑے نقصان پہنچانے کے باوجود تم ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے ہو۔ بعض افراد سادہ لو افراد ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں ایک فرد نماز میں آ رہا ہے، ظاہری طور پہ ہماری محفلوں میں آ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو اس سے فریب کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے میں بصیرت بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو اور اس گروہ کو جن کی منافقین کے بارے میں نرم گوشہ تھا، جن کے ذہن میں، ان کو متوجہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ودوا لو تکفرون کما کفروا، فرمایا وہ منافقین وہ تو مودت رکھتے ہیں، وہ تو شدت کے ساتھ ان کی طلب یہ ہے کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں۔ حقیقی طور پہ تو وہ کافر ہیں، وہ ایمان کی منزل پہ فائز نہیں ہیں، ان کا تو ظاہری اسلام ہے، وہ تو ظاہری طور پہ اسلام کے قوانین پہ چل رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسرے افراد ملائیں، اپنی پارٹی میں اضافہ کریں، اپنے گروہ کو بڑھائیں۔ ان کی یہ کوشش ہے فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو پھر تم دونوں مساوی ہو جاؤ۔ ان کی یہ رائے ہے، آپ سادہ لو ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ اور پھر تم دونوں مساوی ہو جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ ان کو دوست نہ بناؤ۔ کافروں کی اور مشرکوں کی دوستی سے مسلمانوں اور مومنین کو منع کیا گیا، یا منافقین کی دوستی سے فرمایا جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یا ہجرت اللہ کے راستے میں جب تک ہجرت نہیں کرتے، یعنی جب تک وہ کفر کو اور اس نفاق کو چھوڑ کر اسلام کی طرف نہیں آتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کو ولی بنائیں، آپ ان کو دوست بنائیں۔ منافقین سے، مشرکین سے، کمزور ایمان والے افراد، ان سے دوستی منع ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ ہجرت نہ کریں، اگر وہ اسلام کا میسج قبول نہیں کرتے، فَخُذُوهُمْ، پھر آپ ان کو پکڑیں، آپ ان کو قید کریں، آپ ان کو اسیر بنائیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ مقاومت دکھاتے ہیں، اگر وہ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ قتال کرو۔ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں آپ ان کو پائیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آ رہے، وہ آپ کے اسرار اور آپ کی جو خفیہ باتیں ہیں، وہ دشمن، یعنی یہ وہ منافقین کا گروہ ہے وہ جو دشمن کے ساتھ ہمکاری کر رہا ہے، جو دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں، جیسے مدینہ میں بعض افراد تھے، وہ منافق تھے لیکن پریکٹیکلی اور عملی طور پہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے مسلمانوں کے خلاف، خود وہ ضعیف ایمان والے تھے، خود کمزور تھے، خود وہ اندر سے پاک اور خالص نہیں تھے۔ لیکن یہ ان افراد کی بات ہے جو عملی میدان میں آئے ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر دوبارہ فرمایا، پہلے اس آیت کے شروع میں یہ بات تھی، فرمایا ان میں سے آپ کوئی ولی، کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ بنائیں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن کچھ افراد وہ استثناء ہیں،
وہ مومن نہیں ہیں لیکن آپ کو حق حاصل نہیں، آپ ان سے قتال کریں، آپ ان سے جنگ کریں۔ وہ کون ہیں؟ آیت نمبر 90 میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ۔ ہاں، ایک گروہ وہ استثناء ہے جو ہم نے کہا آپ قتل کریں، آپ ان کو اسیر ان سے بنائیں، آپ ان سے قتال کریں، آپ ان سے لڑیں، لیکن کچھ افراد وہ استثناء ہیں، مگر وہ لوگ یصلون الی قوم جو جا ملیں ایک ایسے گروہ سے بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایک میثاق ہے، ایک عہد و پیمان ہے۔ ایک گروہ اگر ان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس، یعنی آپ کے خلاف جب کوئی پناہ میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی وہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہا، وہ پناہ میں آنا چاہ رہا ہے، وہ پناہ مانگ رہا ہے۔ تو اگر ایسے گروہ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا عہد و پیمان ہے، ان کے ساتھ اگر وہ مل جاتے ہیں تو آپ ان کو امان دیں اور ان کو پناہ دیں۔ ایک اور دوسرا گروہ جن کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے، او جاؤکم حصرت صدورہم، یا ایسا گروہ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور ان کے سینے تنگ ہیں۔ حصرت صدورہم، سینے کی تنگی، سینے کا تنگ ہو جانا یہاں پہ مراد ہے، یعنی وہ آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، وہ لڑائی سے بیزار ہیں۔ ان یقاتلوکم، کس وجہ سے ان کے سینے تنگ ہیں؟ وہ اچھا نہیں سمجھتے، میل نہیں رکھتے وہ ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے جنگ کریں۔ بس یہ گروہ، ان سے آپ جنگ نہ کریں جو آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ او یقاتلو قومہم، لیکن ان میں یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ جو ان کی اپنی قوم ہے، جو کفار و مشرکین ہیں، ان کے ساتھ لڑیں، ان میں یہ ہمت نہیں ہے۔ یہ ایسے افراد ہیں جو بے طرف افراد ہیں۔ البتہ مومنین اور مسلمانوں میں اجازت نہیں ہے افراد کو کہ وہ بے طرف ہوں، وہ کہیں نہ ہم رسول خدا کے ساتھ ہیں نہ ان کے خلاف ہیں، نہ ہم امام کے ساتھ ہیں نہ امام کے خلاف ہیں۔ ائمہ نے روایات میں فرمایا جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے خلاف ہے، لہذا مسلمانوں اور مومنین کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن دشمنوں میں استثناء ہے، اگر ایک ایسا دشمن کا گروہ ہے جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا اور اپنی قوم کے ساتھ لڑنا، اس کے مقابلے میں جانا، وہ بھی اس میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ شامل ہو کے اپنی قوم کے ساتھ لڑے، لیکن آپ کے خلاف بھی نہیں لڑتا، تو آپ کو وہاں پہ اجازت نہیں ہے، جب تک وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، لیکن اگر اللہ چاہتا تو اسی کمزور اور وہی افراد جن کے سینے تنگ ہیں، آپ سے قتال نہیں کرنا چاہتے، آپ مغرور نہ ہو کہ آپ کی ہمت ہے، آپ کا رعب اور دبدبہ ہے، اگر پروردگار چاہتا تو وہی کمزور گروہ تم پہ مسلط ہو جاتا اور وہ تم سے قتال کرنے پہ آمادہ ہو جاتے۔ لہٰذا اپنی طاقت پہ غرور نہ کریں، یہ اللہ کا فضل ہے، پروردگار عالم نے یہ ان کے دلوں میں رعب ڈالا ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ گروہ جنگ سے کنارہ گیری اختیار کرتا ہے، اعتزال کنارہ گیری اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور وہ تم سے نہیں لڑتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام القاء کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پروردگار عالم نے ان کے خلاف تمہیں اجازت نہیں دی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے لیے کہ آپ ان پہ مسلط ہو جائیں، آپ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ بعض ایسے گروہ ہوتے تھے جو رسول خدا کی خدمت میں آتے تھے، آپ ان سے جنگ نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ تو ایسے گروہوں کو بعض روایات اور تواریخ کی روشنی میں رسول خدا نے جب تک انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، جنگ نہیں کی، یا بعد والے مراحل میں ان تک میسج بھیجا، ممکن ہے جب انہوں نے میسج قبول نہیں کیا تو بعد میں جنگی مرحلہ۔ لہٰذا پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اس قسم کے جو عہد و پیمان ہیں، وہ افراد جو ہمارے خلاف عملی طور پہ قدم نہیں اٹھاتے، پروردگار ہمیں بھی توفیق دے اپنے عہد و پیمان اور ان افراد کے ساتھ ہم بھی اچھے انداز میں اور صلح کے انداز میں رہیں، اور عملی میدان میں جو ہمارے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جو ان پہ ظلم کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔